السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود سارا پانی پی جائیں گے، ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے، جو کچھ ان کے راستے میں آئے گا سب نیست و نابود و برباد کر دیں گے۔ اس خونخوار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور آج اسی کے بارے میں ہم ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں، یعنی یاجوج ماجوج۔ آپ نے یاجوج ماجوج کے بارے میں سنا ہی ہوگا، لیکن آج جو تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید میں سورہ کہف اور سورہ انبیاء میں فرمایا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یاجوج ماجوج کے بارے میں بہت سارے دلچسپ اور حیران کن حقائق بتائیں گے۔ یاجوج ماجوج کون ہے، کیسے دکھتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کب آئیں گے اور بہت کچھ۔ ناظرین، دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی، جن میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 غیر مسلم تھے۔ کافروں میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین تھے۔ ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور ایک بڑھیا کے اکلوتے بیٹے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور کئی سال ان کی صحبت میں رہے۔ یاد رہے یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن ایک نیک انسان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سفروں کا حال بیان کیا ہے۔ 3 زبردست سفر انہوں نے کیے اور ان 3 سفروں کا حال ہم آپ کو آج بتانے والے ہیں۔ پہلے سفر کی کہانی یہ ہے کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تلاش میں مغرب کی طرف سفر شروع کیا اور آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو آب حیات کے اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی بھی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں وہ نہیں تھا اور آپ کو آب حیات نہ مل سکا۔ حضرت ذوالقرنین کا سفر جاری تھا اور آپ چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچ گئے کیونکہ ویسٹ میں ہی سورج غروب ہوتا ہے، وہ بالکل دنیا کے آخری مقام پر آ گئے اور سورج غروب ہونے کے وقت آپ کو ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ جیسے کہ سمندری سفر جو کرتے ہیں ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے سورج سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، لیکن ویسٹ کے آخر میں آپ اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں آپ کو ایک قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے اور اس کے سوا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں تھا۔ وہ دریائے مردہ جانور کھاتے تھے، اس کے علاوہ کوئی غذا نہیں تھی ان کی۔ وہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ جنگ بھی کی اور وہ آخرکار بے بس ہو گئے۔ اس کے بعد باری ہے اب ان کے دوسرے سفر کی۔ اب یہ سفر ایسٹ کی طرف تھا، یہاں تک کہ چلتے چلتے آپ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ سورج طلوع ہونے کی جگہ پر جا پہنچے۔ آپ نے وہاں پر دیکھا وہاں پر ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت و مکان نہیں ہے۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ جب سورج طلوع ہوتا تو یہ لوگ اپنے غاروں میں چلے جاتے، زمین کے اندر چلے جاتے، اور جب سورج ڈھل جاتا تو غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں نکل جاتے۔ یہ لوگ منسک کہلاتے ہیں، ان کی قوم کا نام تھا منسک۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی۔ اسی طرح کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے جنگ بھی کی، لیکن بہرحال آپ نے ان لوگوں کو بھی قابو کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شروع ہوتا ہے نارتھ کی طرف، یہاں تک کہ آپ سدین یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے تو وہاں بھی آبادی عجیب و غریب تھی اور ان کی زبان بہت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں سے اشاروں میں بھی بہت مشکل سے بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی، آپ ہمیں ان ظالموں سے بچائیں۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ ان لوگوں کی تعداد بہت ہے، اس کا اندازہ ایک حدیث مبارکہ سے آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن و انس کے صرف 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصہ یعنی یاجوج ماجوج اور 1 حصہ انسان ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ دنیا میں اس وقت 7 بلین انسان ہیں، 7 ارب لوگ ہیں۔ اس حساب سے 70 بلین یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ جس وقت یاجوج ماجوج آئیں گے نہ جانے اس وقت دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے
اور وہ 10 گنا زیادہ ہوں گے۔ 10 گنا انسانوں سے زیادہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہوگی۔ یاجوج ماجوج یہ اولاد آدم علیہ السلام سے ہیں، ان میں مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور ان کے 3 گروہ ہیں، ایک طاویل، دوسرا تعریض، تیسرا منسک۔ ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زائد اولاد چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ بہت خونخوار، بہت وحشی اور جنگلی ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں، آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ، سب کچھ، چھوٹے بڑے جانور سب کو کھا جاتے ہیں۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے مظالم سے بچائیں، چاہے اس کے بدلے کچھ لے لیں، ذوالقرنین نے کہا میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر آپ لوگ اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کر سکتے ہو۔ آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھدوائی، اتنا گہرا کھدوایا کہ پانی نکل آیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پگھلائے ہوئے تانبے، سگار کے پتھر جمائے، لوہے کے تخت نیچے اور اوپر لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح دیوار کے پہاڑی کی بلندی تک اونچی بھی کر دی، اور یہ اتنی مضبوط دیوار ہو گئی، اس میں پگھلایا ہوا تانبا بھی ہے، یہ مل کر بہت مضبوط دیوار بن گئی، اور یہ بالکل پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ اب ہوا کیا ہے کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کے دوسری طرف ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، اور یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر محنت کرنے کے بعد جب اس کو توڑنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ پھر جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے پھر کوئی کہتا ہے باقی کل توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، اور یہ ہوتا جا رہا ہے، مگر ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں گے۔ یہ انہی میں سے کوئی ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، تو پھر جب دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی، اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر ان کا خروج ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے۔ نمبر 1 جیہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فرات، اور نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے، اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے، اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ 6 چیزیں کون سی ہوں گی؟ ناظرین، قرب قیامت میں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے یہ 6 چیزیں دنیا سے چلی جائیں گی۔ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، جی ہاں علم بھی سارا چلا جائے گا، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، نمبر 6 یہ جو ہم نے مذکورہ 5 نہروں کی بات سنی، 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی تو دنیا اور دین کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی، لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا دور ہوگا، ذرا سوچیں آپ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دکھیں گے کیسے، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، آنکھیں اور بال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے اور چھوٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور جب اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہوگی۔ پھر یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا، ان
کا گویا خروج ہوگا۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے نکلنے پر دنیا میں عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کا خروج نہایت ہی خطرناک ہوگا۔ زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحر تدریا سے گزرے گا، ایک بڑا عکس سمجھ لیں کہ سمندر ہے جس کی لمبائی 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح سکھا دیں گے۔ جب دوسرا گروہ آئے گا تو حیران ہو کر کہے گا یہاں تو پانی کبھی تھا ہی نہیں، بلکہ پانی سارا ختم ہو جائے گا۔ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے۔ سب لوگوں کو جب ختم کر لیں گے، مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت تو دیکھیے، تیر آسمان سے جب نیچے کی طرف گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا فرمائیں گے، وہ سب کے سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، یعنی اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی نہیں ہوگی، اور بہت بدبو ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جتنی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ ابھی ان کے ظلم اور زیادتیوں کی سزا مکمل نہیں ہوگی۔ یاد رہے یہ تو دنیا میں ان کو ملنے والی سزا ہے، ان کو جہنم میں دردناک عذاب ہوگا کہ ان کے کثیر گناہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ظلم، زیادتی اور قتل غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ ایمان بھی نہیں لائے تھے۔ ان کو ایمان کی دعوت دینے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا اور عبادت کی دعوت دی۔ انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا اور انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر بارش اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے، اور برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کو کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ ان یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے، زمین میں قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام ہلاکت والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا رہتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں اور خود جہنم سے نجات حاصل کر لیں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تو اس ویڈیو کو بھرپور لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیو سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل انفو وتھ کیف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی اسلامی، تاریخی اور دنیا بھر کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکیں۔ اجازت دیجیے ہمیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔